بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سوشیالوجی ADP کے ٹاپک انٹرویو کے ساتھ موجود ہوں میں۔ کل بھی ہم نے یہی ٹاپک کیا تھا، ٹھیک ہے، جس کے لیے میں نے آپ کو اس کی گائیڈ لائن تک جو ہے وہ میں نے پڑھائی تھی، اور اسی کے ساتھ آپ لوگوں نے کیا کرنا تھا کہ جو سلائڈس تھیں اس میں بھی جو انفارمیشن آپ کو دی گئی تھی یا جو پوائنٹس آپ کے دیے گئے تھے ان کو بھی آپ نے اپنے لیکچر کا حصہ بنانا تھا، ٹھیک ہے۔ میں نے انہی پوائنٹس کو میں نے ایکسپلین کیا تھا، لیکن آپ نے ان کو بھی اس کے ساتھ ایڈ کرنا تھا اور نوٹس بنانے تھے۔ ہم سب سے لاسٹ جو ہم کر رہے تھے پوائنٹ تھا وہ تھا تفتیشی سوالات تھے یا پروب کویسچنس تھے، کہ جس میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ جب ہم انٹرویو لیتے ہیں تو انٹرویو کے دوران کچھ ایسے سوالات پوچھے جاتے ہیں جس سے انٹرویو دینے والے کے جوابات کی درستگی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے انٹرویو دیتے ہوئے یا اپنے سوال کا جواب دیتے ہوئے سچ بولا ہے یا جھوٹ بولا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا ہم نے اس کو لازمی بات ہے، ہم نے اس کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ تو نہیں ہم نے کہا کہ جی جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے یا جو ہمارے پاس معلومات ہیں اس کے مطابق آپ غلط بتا رہے ہیں یا صحیح بتا رہے ہیں۔ ہم نے اس کو یہ کرنا ہے کہ اس سے ایسے کویسچنس پوچھنے ہیں، ایسے سوالات پوچھنے ہیں جس سے پتہ چل جائے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے یا سچ بولا ہے یا اس نے اپنی کسی معلومات کو چھپایا ہے۔ جیسے آپ کی بک میں مثال دی گئی ہے، آمدنی کے بارے میں دی گئی ہے کہ آپ کس طریقے سے کہ ایسا تفتیشی سوال پوچھ سکتے ہیں جس میں اس کی انٹرویو دینے والے کی ماہانہ آمدنی پوچھی گئی ہے، اور اس نے اپنی ماہانہ آمدنی، آپ کی بک میں تو 3000 لکھی ہے لیکن ہم اس زمانے کے حساب سے ہم اس کو کر لیتے ہیں 1,00,000 روپیہ، ٹھیک ہے، کہ اس نے اپنی آمدنی 1,00,000 روپیہ بتائی ہے اور اس کے خاندان کے افراد کی تعداد بھی 5 یا 6 ہو، اور اس کی مکان، لباس، خوراک اور آرائشی سہولتوں کا معیار بھی جو ہے وہ بلند ہو، اور معیار زندگی کی یہ سہولتیں جو ہیں انٹرویو لینے والا خود مشاہدہ کرتا ہے، تو پھر اسے شک ہوتا ہے کہ اتنی سی آمدنی میں 5 یا 6 افراد ہیں، وہ کس طریقے سے اپنی ان سہولتوں کو بھی انجوائے کر رہے ہیں، اور لازمی بات ہے جب وہ سہولتیں استعمال کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو ڈیلی ان کی سپینڈنگ ہے وہ بھی زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیسے یہ ممکن ہے؟ تو اس کا پھر ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جواب غلط ہے، اس سے زیادہ اس کی آمدنی ہوگی، اور جواب دینے والا یا انٹرویو دینے والا جو ہے وہ اپنی آمدنی صحیح نہیں بتا رہا۔ اچھا، شاید وہ ڈر رہا ہو کہ مجھ پر ٹیکس زیادہ لگ جائے گا، یا صحیح آمدنی کی تصدیق ہونے کے لیے اس کے تمام ذرائع آمدنی معلوم کیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں سے بھی وہ ڈر سکتا ہے، اور پھر یہ کہ دوسرا یہ کہ ہم ذرائع آمدنی معلوم کرنے کے لیے بہت ساری چیزوں کا بھی ذہن میں لا سکتے ہیں یا پوچھ سکتے ہیں، جیسے اگر وہ زمیندار ہے یا کاروبار ہے یا اس کی کوئی کرایوں سے آمدنی ہوتی ہے، مطلب دکانیں کرائے پہ ہیں یا مکان کرائے پہ ہے، ملازمت یا کوئی اور ذریعہ اس نے اس کے ساتھ اپنا رکھا ہے، تو ان چیزوں کے جوابات سے آمدنی کا صحیح اندازہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس سے آمدنی پوچھی جاتی ہے تو وہ صحیح بتا دیتا ہے کہ آمدنی یہی ہوگی۔ اس طرح تفتیشی سوالات کے ذریعے ایک حقیقت معلوم کی جاتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمارا نیکسٹ پوائنٹ آ جاتا ہے کہ جب ہم نے اتنے سارے طریقے استعمال کر لیے اور اپنی معلومات اکٹھی کر لیں تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس کا شکریہ ادا کرنا ہے، اور شکریہ کے ساتھ ہی جو ہے وہ ہمارا انٹرویو ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے انٹرویو کے بارے میں ہم نے کل بات کی، انٹرویو لینے کے لیے جو گائیڈ لائنس تھیں اس کے بارے میں بات کی۔ اب ہم اس کا ایک نیکسٹ جو ایک حصہ ہے کہ ہم انٹرویو شیڈیول کی بات کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو انٹرویو شیڈیول کیا ہے؟ اب ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ انٹرویو شیڈیول سوالوں کا ایک سیٹ ہوتا ہے جس میں سوالوں کے تمام ممکنہ جوابات دیے ہوتے ہیں،
جو انٹرویو کنندہ دوسرے شخص سے آمنے سامنے ہو کر دریافت کر کے پر کرتا ہے اور اس میں ممکنہ جوابات موجود ہوتے ہیں۔ کہ کیا ہے انٹرویو شیڈیول، کیا چیز ہے کہ اس میں سوالات کے جوابات دیے ہوتے ہیں اور اس میں سے جو انٹرویو لینے والا ہے وہ خود اس سے پوچھ کر اس کو پر کرتا ہے۔ انٹرویو شیڈیول اور سوال نامہ طریقوں میں عام مشترک چیز یہ ہے کہ دونوں میں سوالات ہوتے ہیں۔ سوال نامے میں دونوں افراد کے درمیان آمنے سامنے ملاقات نہیں ہوتی۔ کس میں؟ سوال نامے میں۔ میں انٹرویو شیڈیول کی بات نہیں کر رہی، میں سوال نامے کی بات کر رہی ہوں۔ شیڈیول میں انٹرویو لینے والا سوالات کے جوابات انٹرویو دینے والے یعنی انٹرویو دہندہ سے حاصل کر کے خود پر کرتا ہے۔ یعنی انٹرویو جو لے رہا ہے وہ سوالات پوچھے گا، جو ممکنہ اس کے جوابات ہیں وہ اس میں موجود ہوتے ہیں اور اس کو وہ خود پر کرتا ہے۔ انٹرویو شیڈیول میں انٹرویو لینے والا ان جذبات و احساسات کا خود مشاہدہ کرتا ہے جن کا انٹرویو جو لینے والا یا دینے والا جو ہے وہ لینے والے سے اظہار کرتا ہے، جبکہ سوال نامے میں ایسی حالتوں کا پتہ نہیں چلتا۔ اس کو آسان کر لیتے ہیں، کیسے کہ جب انٹرویو شیڈیول میں انٹرویو لینے والا خود انٹرویو دینے والے سے سوالات پوچھ کر پر کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہی جذبات اور احساسات کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ کیسے کہ ہم انسان ہیں، ہمیں جن باتوں پر غصہ آتا ہے ہم اس کا بھی اظہار ہمارے لفظوں میں بھی ہو جاتا ہے، چاہے ہم اس کو کتنا ہی دبائیں کتنا ہی چھپائیں۔ پھر یہ کہ جن باتوں کو ہم چھپانا چاہتے ہیں ان کا بھی پتہ چل جاتا ہے، کن چیزوں کے لیے ہم بہت جو ہے وہ ایکٹیو ہوتے ہیں، کن چیزوں پر ہم اپنا جو ہے وہ کوئی خاص رسپانس شو نہیں کرتے۔ یہ تمام چیزیں اگر ہمارے مذہب سے ریلیٹڈ کوئی کویسچن ہے، ہماری پارٹی سے ریلیٹڈ، ہماری فیملی سے ریلیٹڈ، ہمارے جو سوشل سرکل سے، ہماری سوشل ایکٹیویٹیز سے، تو جس قسم کا کویسچن ہوگا اسی قسم کے جو ہے ہو سکتا ہے ہم بہت اچھے موڈ میں ہوں، ہم بہت خوشی کا اظہار کریں، ہم دکھ کا اظہار کریں، ہم غصے کا اظہار کریں، ہم جو ہے وہ اپنے جیسے محبت سے وطن سے محبت کا اظہار ہے۔ مطلب یہ تمام فیلنگز جو جذبات ہیں وہ انٹرویو لینے والا خود بھی مشاہدہ کرتا ہے۔ انٹرویو شیڈیول اور سوال نامہ مقداری نوعیت کی معلومات حاصل کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کوانٹیٹیو جو ہماری معلومات ہیں ان کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ بیانی اور وضاحتی تحقیق میں استعمال ہوتے ہیں۔ انٹرویو شیڈیول بقول گڈ اور ہیٹ 30 منٹ تک کا جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ اس سے زیادہ وقت لگے گا تو جواب دینے والا اکتا جاتا ہے، بلکہ جتنا ہو سکے کم از کم جو ہے وہ اس پر ٹائم ہونا چاہیے۔ جواب دینے والے کی دلچسپی کا ہونا ضروری ہے، کہ یعنی کہ جس سے جواب لیے جا رہے ہیں اس کی دلچسپی کا ہونا ضروری ہے۔ بعض کا تو آپ نے خود بھی نوٹ کیا ہوگا کہ ہماری دلچسپی جن چیزوں میں نہیں ہوتی، یا ہم مینٹلی آکوپائیڈ ہوتے ہیں، یا ہم بزی ہوتے ہیں، یا ہم جلدی میں ہوتے ہیں، تو ہم اس طرح سے سوالوں کے جواب نہیں دیتے جس طرح سے کہ ہم ایک پورے یکسوئی سے دلچسپی سے کسی چیز کا جواب دیتے ہیں۔ اگر وہ دلچسپی نہ لے تو جواب دینے سے انکار کر سکتا ہے یا کئی سوالوں کے جواب دینے سے گریز کر سکتا ہے۔ اس میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تحقیق کا مقصد اس طرح بیان کیا جائے کہ اس سے تعلق قائم ہو جائے، یا اس میں مفاد نظر آئے، یا اس کی بستی کے مسائل سے اس تحقیق کا تعلق ہو۔ نیز ابتدا میں سادہ سوالات ہونے چاہیے جن کے جوابات میں گہری سوچ بچار نہیں ہونی چاہیے۔ ذاتی سوالات پوچھنے سے گریز کرنا چاہیے۔ ان میں انٹرویو شیڈیول اور سوال نامہ دونوں مکمل طور پر ساختی نوعیت کے ہیں۔ ساختی سوالات کی مثال کیا ہے کہ جیسے آپ کی بک میں بھی یہ موجود ہے، آپ کی عمر کیا ہے؟ آپ اس کے لیے ان جوابوں میں سے کوئی ایک ہوگا: 25 سال سے کم، 25 سے لے کر 50 سال تک، 50 سے 75 سال تک، 75 سے 100 سال یا اس سے زائد۔ اب یہ 4 کیٹیگریز بتا دی گئی ہیں۔ ان 4 میں سے جواب دینے والا کسی ایک کے بارے میں بولے گا نا، اور انٹرویو لینے والا خود اس کو پر کرے گا۔ غیر ساختی انٹرویو
وہ ہنر ہے جس میں انٹرویو کنندہ کسی مسئلے یا حالت کو جاننے کے لیے معلومات حاصل کرتا ہے۔ ان معلومات سے پھر سوال نامہ یا انٹرویو شیڈول تیار کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے کہ کسی مسئلے یا حالت کو جاننے کے لیے جو معلومات حاصل کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر اس سے انٹرویو شیڈول جو ہے وہ تیار کیا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرویو شیڈول کے فائدے کیا ہیں، ایڈوانٹیجز آف انٹرویو شیڈول۔ لچک، کہ انٹرویو شیڈول میں پہلا اس کا پوائنٹ آ جائے گا لچک۔ اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کے سوالوں کے پوچھنے میں فکروں کی بناوٹ میں لچک ہوتی ہے، کیونکہ تحقیق کرنے والا خود وہاں موجود ہوتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی سوال جواب دہندہ کو سمجھ نہ آئے یا اس کے لیے حساس ہو تو محقق اس کو دوبارہ پوچھ سکتا ہے، سمجھا سکتا ہے یا پھر اس کے پوچھنے کا انداز تبدیل کر سکتا ہے۔ ابھی ہم نے جو بات کی تھی جذبات و احساسات کی، کہ ہم نے یہ ذہن میں رکھنا ہوتا ہے کہ انٹرویو لینے کے دوران ہم نے کسی کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچانی ہوتی، بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی سوال اس کو سمجھ نہیں آ رہا یا اس کے لیے حساس ہو، کہ بعض لوگ بہت ساری چیزوں کے لیے بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں، تو محقق جو ہے وہ حالات کو بگڑنے نہیں دے گا، وہ اپنی ریسرچ کو خراب نہیں ہونے دے گا۔ وہ کیا کرے گا، یا تو اپنا انداز بدل دے گا یا سوالات کو اس طریقے سے پوچھے گا کہ جو وہ معلومات لینا چاہ رہا ہے وہی حاصل ہوں گی، لیکن کوشچن کا انداز جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا۔ دوسرا ہے جوابات کی شرح، چونکہ اس میں محقق کو جواب دہندہ آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے اس میں جوابات دینے کی شرح زیادہ ہوتی ہے۔ اب آپ خود دیکھیں کہ جس کام میں آپ خود انوالو ہوتے ہیں، پوری طرح دلچسپی لیتے ہیں، وہ کام بالکل آپ کی مرضی اور آپ کی توقع کے مطابق ہوتا ہے، کیونکہ آپ خود جس کو جیسے کرنا چاہتے ہیں ویسے ہی کرتے ہیں۔ تو اس میں بھی یہی ہے کہ جب محقق خود موجود ہے تو جواب دینے والا جو ہے وہ اپنے جوابات کو اپنی آسانی کے مطابق جو ہے وہ دے گا، اور اس میں جوابات کی شرح بھی زیادہ ہوگی۔ پھر تاثرات ہیں، اس میں محقق جواب دہندہ کے تاثرات کو بھی محفوظ کر سکتا ہے۔ وہی والی بات ہے کہ جو فیلنگس ہیں، جو اس کی جو احساسات ہیں، ان کو بھی وہ محفوظ کر سکتا ہے۔ ماحول پر کنٹرول، کہ انٹرویو کنندہ کا انٹرویو کی جگہ کے ماحول پر کنٹرول ہوتا ہے، یعنی اگر وہ چاہے تو علیحدگی میں انٹرویو لے سکتا ہے، جبکہ سوال نامہ میں یہ مرضی جواب دہندہ کی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے نا، کہ سوال نامے میں جو ہے وہ سچویشن ڈیفرنٹ ہوتی ہے، کہ جواب دینے والا جو ہے وہ اپنی مرضی سے جواب دیتا ہے، لیکن یہاں پر کیونکہ محقق خود انوالو ہے، اس کو جس قسم کا ماحول چاہیے ہوتا ہے، وہ چاہے تو علیحدگی میں انٹرویو لے، چاہے وہ تو لوگوں کے ساتھ مل کر لے، گروپ کی شکل میں لے، اس کی مرضی ہوتی ہے۔ نمبر 5 ہے سوالوں کے پوچھنے کی ترکیب۔ اس میں سوالوں کے پوچھنے کی ترتیب جو ہے وہ انٹرویو کنندہ پر منحصر ہوتی ہے۔ وہ چاہے تو ذاتی نوعیت کے سوالات پہلے پوچھے یا بعد میں، سیاسی قسم کے سوالات درمیان میں پوچھے یا آخر میں۔ اب یہاں پر ہم نے جب پہلے بات کی تھی، کل بات کی تھی، تو ہم نے کی تھی کہ انٹرویو لینے والا ذاتی قسم کے سوالات نہیں پوچھے گا اور ایسے سوالات نہیں پوچھے گا کہ جس سے جو انٹرویو دینے والے کے جذبات کو ٹھیس لگے یا اس کو ایسے لگے کہ اس سے کوئی ایسی معلومات نکلوائی جا رہی ہیں کہ جو بعد میں اس کے خلاف استعمال ہوں گی، یا کچھ بھی انسان کے ذہن میں آ سکتا ہے، یا کسی بھی پریشر میں انسان ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ انٹرویو لینے والا جو ہے وہ ذاتی نوعیت کے سوالات چاہے جس وقت وہ پوچھنا چاہے، کہ پہلے پوچھے، درمیان میں پوچھے، جس طریقے سے پوچھے، کیونکہ ہم نے کل کنٹرولڈ انوائرمنٹ کی بات کی تھی
کہ جب ایک اچھا سا انوائرمنٹ کریٹ کر لیا جاتا ہے انٹرویو لینے والے میں اور انٹرویو دینے والے میں، دونوں میں ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے، تو پھر جو ہے وہ ایزی ہو جاتا ہے آنسر دینے والا۔ وہ پھر اس انٹرویو کو ایک ایسا نہیں سمجھتا کہ مجھ سے سوال و جواب کیے جاتے ہیں، بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ گپ شپ کا ایک انداز ہے جس میں اس نے ہلکے پھلکے انداز میں اپنی جو انفارمیشن ہے، چاہے وہ اپنے محکمے سے متعلق ہے، چاہے وہ زندگی سے متعلق ہے، چاہے وہ اچیومنٹ سے متعلق ہے، چاہے وہ اپنی جو سوشل ورک ہے اس سے مطلب کسی بھی حوالے سے ہو سکتا ہے انٹرویو، کسی بھی پرسنالٹی سے ہو سکتا ہے، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہے، چاہے وہ ٹیچر ہے، ڈاکٹر ہے، جو کل ہم نے بات کی تھی۔ تو پھر وہ بڑے سکون سے، بڑے آرام سے اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں بھی بتا رہا ہوتا ہے، اپنی سیاسی وابستگیوں کے بارے میں بھی بتا رہا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ کوئی سیاسی ورکر ہو سکتا ہے وہ کوئی سیاسی لیڈر ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا شخص ہو جس نے کوئی پارٹی اپنی تبدیل کی ہو، تو پھر اس پہ وہ حساس نہیں ہو جائے گا، غصے میں نہیں آ جائے گا، بلکہ وہ بڑے اچھے انداز میں جو ہے وہ انٹرویو لینے والے کو جواب دیتا چلا جائے گا۔ مکمل جوابات، اس میں مبہم و غیر مکمل جوابات حاصل نہیں ہوتے، چونکہ انٹرویو لینے والا وہاں موجود ہوتا ہے، اس لیے وہ ان کو مکمل اور واضح کرنے کے بعد انٹرویو ختم کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، کہ خود اس نے پر کرنا ہوتا ہے معلومات کو، وہ انٹرویو دینے والا سامنے موجود ہوتا ہے، اس بات کو مزید ایکسپلین کر سکتا ہے، اپنا کوشچن چینج کر سکتا ہے، کوشچن کا انداز چینج کر سکتا ہے، اور ایک اچھے ماحول میں وہ انٹرویو لے رہا ہے، تو پھر اس میں پھر مبہم باتیں بھی نہیں ہوں گی اور غیر مکمل جوابات بھی نہیں ہوں گے، تو وہ بڑے اچھے طریقے سے اپنا انٹرویو جو ہے وہ اس کو مکمل کرے گا اور واضح الفاظ میں اس کو لکھے گا یا بیان کرے گا، یا جو میڈیا پر آ رہا ہے جس طریقے سے بھی اس کا انٹرویو ہو رہا ہے، تو اس طریقے سے جو ہے وہ انٹرویو اپنا ختم کرے گا۔ آج کے لیے میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہے۔ اس کا ہم جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ انشاءاللہ کل نمبر 7 سے سٹارٹ لیں گے۔ امید ہے آج کا لیکچر اور کل کا آپ کو بہت آسان لگا۔ ٹھیک ہے، ہم کافی دنوں سے وہ ریسرچ کا پڑھ رہے تھے، تو مجھے لگا کہ کچھ تھوڑا سا اس میں آسان ٹاپکس لے آنے چاہیے، پھر ہم دوبارہ سے وہیں سے سٹارٹ لے لیں گے، تاکہ مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو آسان طریقے سے پڑھایا جائے، آپ کو سمجھا دیا جائے، آپ کو آسان لگے، تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ ہم گھر بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، یا ہم کلاس روم میں نہیں ہیں، ہم شاید ٹیچر سے یہ بات پوچھتے تو ہمیں سمجھ آ جاتی۔ تو کوشش میری یہ ہے کہ آپ کو 100% سمجھ آ جائے۔ جو نہیں سمجھ آتا، میں بار بار آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ واٹس ایپ نمبر آپ کے پاس موجود ہیں، آپ کال کریں، آپ پوچھ سکتے ہیں، جو اسائنمنٹ میں نے دی ہے آپ اس کو کمپلیٹ کر کے بھیجیں پلیز۔ ٹھیک ہے، تو تاکہ یہ ہمارے درمیان یہ ایک کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے، یہ ایک آپ یوں سمجھ لیں کہ ہم اسی کو کلاس روم ہی کنسیڈر کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، اب حالات تبدیل ہوتے ہیں نا، ہم نے حالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتے چلے جانا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، کامیابی ہماری اسی میں ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری سکلز دی ہیں، بہت جو ہے وہ سمجھ بوجھ اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے، تو اس کو استعمال کرنا چاہیے، اس کو کام میں لانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور کہیں پہ بھی ہمارا کام رکنا نہیں چاہیے۔ آپ خود دیکھیں، اللہ کرے 15 ستمبر سے ہمارے کالجز کھل جائیں، ہم بہت ایک عام روٹین لائف ہم شروع کر سکیں۔ ٹھیک ہے، تو لیکن کچھ کہا بھی نہیں جا سکتا کہ جو ہمارے فائدے میں ہوگا، جو ہمارے حق میں بہتر ہوگا، گورنمنٹ ہمارے لیے انشاءاللہ وہی کرے گی، کیونکہ بہت ساری زندگیاں اس میں انوالو ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں آپ نے لاک ڈاؤن کے درمیان اپنے مسائل بھی دیکھے، کمانے والوں کے مسائل بھی دیکھے، گھروں میں بند رہنا بھی آپ نے دیکھا، مطلب بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سوشلی ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایک صحت مند، مکمل اور اچھی زندگی، ایک ایکٹیو لائف گزارنے کی توفیق عطا کرے، تاکہ ہم اپنے تمام سٹیپس میں آگے چلتے چلے جائیں، کہیں پہ بھی جو ہے وہ بریک نہ آئے، کہیں پہ کسی چیز میں کمی نہ رہ جائے۔ ٹھیک ہے، تو اسی کے ساتھ جو ہے وہ آج کا میں لیکچر ختم کرتی ہوں۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔